محفل ہے۔ ایک ماہ بعد اس مسجد میں درس قرآن مجید کی رونق لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 افراد ایسے ہیں جن کا عذر قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج کوئی بچہ ماں باپ کی بات نہ مانے، شاگرد استاد کی بات نہ مانے، استاد جی کیا کہتے ہیں، بیٹا یہ کام تو نے کرنا ہے، یہ سبق تو نے سنانا ہے، تیرے پاس اتنا ٹائم ہے، اگر تجھے یاد نہ ہوا تو پھر کوئی عذر قبول بولیں نہیں کیا جائے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں اپنی اولاد کو، بچے کو، بیٹا یہ کام ہے تو نے کرنا ہے، اتنا وقت ہے تیرے پاس، اگر یہ کام تو نے نہ کیا تو پھر تیرا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، پھر سزا ملے گی۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 افراد ایسے ہیں جن کا عذر قیامت والے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ 4 باتیں ہم نے غور سے دیکھنی ہے، سننی ہے۔ ان 4 افراد میں کہیں ہمارا نام تو نہیں شامل؟ اگر ہمارا نام شامل ہے تو پھر توبہ کر کے، استغفار کر کے ہم نے اپنا نام کٹوانا ہے، اس لسٹ سے ہمارا نام خارج ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا بندہ وہ ہے جس سے قیامت والے دن عذر قبول نہیں کیا جائے گا، جو اذان کی آواز سنے اور نماز کی طرف نہ، جس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور وہ کہہ نہیں میں نے مسجد میں نہیں آنا، میری دکان کہاں رہ جائے، میرے کاروبار کہاں رہ جائے، میری ملازمت کہاں رہ جائے، میرا یہ کام رہ جائے گا، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتا۔ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کا قیامت والے دن عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، کیا اس لسٹ میں میرا نام ہے، آپ کا نام ہے؟ اگر ہے تو پھر کٹوانے کی کوشش کریں، توبہ کر کے، استغفار کر کے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں۔ آج ایک مسجد کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں پہنچتی، بلکہ چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی نماز میں ہے، اور ہم زبان حال سے کہتے ہیں میری کامیابی نماز میں نہیں ہے، دکان میں ہے، میری کامیابی کاروبار میں ہے، میری کامیابی ملازمت میں ہے، میری کامیابی تجارت میں ہے، میری کامیابی کام کاج میں ہے، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ فرما رہے نہیں بندے، اس میں تیری کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو نماز میں ہے، آ جاؤ۔ اور آواز، یہ کس کی آواز ہے جو مؤذن 5 وقت لگاتا ہے؟ یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ اکبر، وہ اللہ جو سب سے بڑا ہے۔
5 وقت مؤذن پہلے 4 بار کہتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، وہ گاؤں والوں خبردار ہو جاؤ، شہر والوں خبردار ہو جاؤ، محلے والوں خبردار ہو جاؤ. یہ بڑے کی طرف سے آواز لگ رہی ہے، جو سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے اس کی طرف سے آواز لگ رہی ہے. آج گھر میں ہو یا آفس میں ہو، ہمارا ملازم ایک بار ہم کے وہ بات سننے کے لیے نہ آئے، ہم دوسری بار پھر بلائیں پھر نہ آئے، تیسری بار پھر بلائیں پھر نہ آئے، تو ہم کیا اس کا حال کرتے ہیں؟ سزا دیں گے، ملازمت سے نکالیں گے. اور کوئی آئے بندہ، صوفی صاحب کیا کر رہے ہو، رحم کرو اس پہ، اور آپ کہیں گے 3 بار بلایا یار میں نے اس کو، یہ آیا نہیں ہے. تو وہ تو اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے. وہ 1 بار نہیں 5 بار بلا رہے، 5 بار بلا رہے، آ جاؤ آ جاؤ، کامیابی یہی ہے. اور ہم اس بڑے کی بات سن کے بھی نماز کی طرف نہیں آتے. تو میرے بھائیوں، یہ ناکامی ہے یا کامیابی ہے؟ یہ ناکامی ہے ہماری. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے ایک مکالمہ ذکر فرمایا. فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، وہی بتاؤ جہنم میں کیا ہو، کیوں آئے ہو، تمہارا جرم کیا ہے؟ تو جہنمی آگے سے بہت سارے جرم بیان کریں گے. پہلا جرم یہ بیان کریں گے، لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے جہنم میں پھینکا گیا. ہمیں اذان کی آواز آتی تھی، 5 وقت آتی تھی، بلاوا آتا تھا، لیکن ہم نماز کے لیے نہیں آتے تھے. یہ ہمارا پہلا جرم ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا.